اور آج کی تقریر کو اس کے بعد تبدیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ مجموعے کو یاد دلانے کے لیے چند باتوں کا ارادہ لازم ہوگا، لیکن جو لوگ کیسٹوں میں یہ مقاصد سنتے ہیں بعض اوقات ان کو یہ شکایت ہو جاتی کہ ہم نے تو ایک ہی وقت میں دونوں کیسٹ سنے، تو ابھی جو کیسٹ ختم ہوا آدھا تو اسی کا بیان ہو گیا. لیکن چونکہ اس مجمع کا جو بڑا وفادار مجمع 205 ہفتوں سے مسلسل سن رہا، اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کوشش کی جائے گی کہ اب جو تھوڑی سی ابتدائی تمہید ہے اسے مختصر سے مختصر کیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ حج بنیادی اعتبار سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، مگر خاص طور پر اس میں آخری زمانے کے مسلمانوں کا خیال زیادہ رکھا گیا ہے. اور وہ حج کرنے والے جانتے کہ وہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا کہ آدمی واجبات حج ہی میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا کہ کوئی اور پیغام اگر اسے دیا جائے تو عام حالات میں وہ توجہ دے ہی نہیں پاتا. چنانچہ ہمیں بظاہر ایسا لگا کہ اللہ کا رسول دوران حج کچھ اس نفسیاتی انداز سے مجمع کو تیار کر رہا کہ واجبات حج میں بھی کمی نہ ہونے پائے اور لوگوں کا حج بھی صحیح ہو جائے. ساتھ ساتھ جس پیغام یعنی غدیر خون کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا اس جانب بھی مسلسل توجہ رہے. یہ جملہ پھر دوہرا دیا جائے کہ حج کے اپنے واجبات ہی اتنے زیادہ اور اتنا مصروف کر دینے والے کہ واقعاً اس دوران کسی اور جانب توجہ دینے کا موقع نہیں ملتا. اللہ کے رسول نے یہ موقع نکالے. چنانچہ اس حج کے درمیان پیغمبر نے مکے میں قدم رکھا اور پھر حج مکمل کر کے مکے کو خدا حافظ کہا. اس دوران 3 بڑے اہم خطبات دیے گئے. اگر ان خطبات کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً اللہ کا رسول کوئی نہ کوئی ہدایت دے رہا، مگر 3 خطبات تو بڑے اہم اس حوالے سے دیے گئے کہ پہلے ان کے لیے ماحول بنایا گیا. پہلا خطبہ سال گزشتہ آ چکا ہے، تیسرا خطبہ بھی چل رہا ہے جو آج مکمل ہوگا، اور ان 3 خطبات کے درمیان پھر وہ ایک خطبہ ہے کہ جو بہرحال سارے عالم اسلام میں آج تک مشہور ہے. پہلے اور تیسرے خطبے بظاہر آخری زمانے کی خرابیاں بیان کی جا رہی، یعنی ایک اعتبار سے یہ خطبہ بھی نصیحت اور عملی چیزوں کی طرف ہے. لیکن جیسا کہ ابھی آپ سنیں کہ اس خطبے کے ذریعے سب سے اہم پیغام عقیدے کا ہے، عقیدہ امامت. لیکن اسلام چونکہ عقیدے اور عمل دونوں کو ملا کر چلنے کا نام، اس لیے اللہ کے رسول نے اس درمیان خطبہ بیچ والا خطبہ جو دیا وہ از اول کا آخر ہمارے عمل کی اصلاح سے متعلق ہے. جملہ پھر دوہرا دوں شاید آپ شروع میں نہ سمجھیں کہ یہ پہلا خطبہ جو بیان ہو گیا، تیسرا خطبہ جو آج مکمل ہونے جا رہا ہے، بظاہر اس میں بھی ایسا لگتا کہ اللہ کا رسول عمل کی اصلاح کی بات کر رہا. لیکن آپ غور کریں تو یہ بیان تو ہو رہا ہے کہ کیا خرابیاں آخری زمانے میں واقع ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ اشارہ یہ مل رہا کہ ان خرابیوں کی اصلاح کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو سنبھالے. الفاظ اگر آپ کے ذہن میں ہوں اور آج بھی آدھا خطبہ تو آ رہا تو یہ نقطہ ذہن میں رکھ کے خطبہ سنیے کہ اس میں ایک آدمی کی خرابی نہیں بتائی جا رہی، اور اسی لیے ایک آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی خرابی بتائی جا رہی، اور جب خرابی پورے معاشرے میں ہو تو اصلاح بھی سب کو ایک ساتھ اپنی کرنا پڑتی، اور ایک ساتھ سب کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایمان ظاہر نہ ہو جائے. تو بظاہر اس میں بھی پیغام تقوی اور پرہیزگاری کا، لیکن اصل میں پیغام ہے امامت کا. ہاں واقع ان 2 خطبوں کے درمیان جو خطبہ آیا اور جو انشاءاللہ یا تو آج ہی کی تقریر کے آخر میں شروع ہو جائے گا، اور اگر آئندہ درس میں شروع ہوا وہ پورا کا پورا خطبہ وہ ہے جس کا تعلق ہر آدمی کے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنے سے. تو یہ جو خطبات آپ سنیں یقیناً اگر اس کے ذریعے بھی کوئی اپنی اصلاح کر لے تو کیا کہنا، لیکن ان خطبات کا اہم ترین پیغام ہے کہ 1 اور 2 آدمیوں کی تبدیلی سے معاشرہ نہیں بدلا کرتا،
خالی اپنے آپ کو نہ بدلو، اپنے پورے ماحول اور معاشرے کو بدلو، اور کس طرح بدلو اس کا جواب ملنے والا انہی حاجیوں کو 18 ذوالحجہ کو غدیر خم کے میدان۔ لیکن ابھی دیکھیے اللہ کے رسول جو اجتماعی خرابیاں بتائی، اور خرابیاں اس زمانے کے لوگوں کے سامنے بتائی جا رہی کہ جن کا ان خرابیوں سے دور دور بھی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ کا رسول خانہ خدا کے دروازے کو پکڑ کر اتنی بلند آواز میں کہ مسجد تو مسجد، باہر بازار کے لوگوں کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی، اتنی بلند آواز میں خطاب کرنے کے بعد، ایھا الناس کا خطاب کرنے کے بعد ایک بار وہ خرابیاں بتانا شروع کرتا ہے جو آخری زمانے میں کثرت سے پھیل جائیں گی۔ اس دوران اللہ کے رسول روئے بھی اور مجمع کو رلایا بھی۔ یہ ساری چیزیں پچھلی تقریر میں آ چکی ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری یہ فرماتے ہیں کہ مجمع کو رونے اور رلانے کے بعد اللہ کے رسول نے پہلے تو یہ بتایا کہ کس طرح رفتہ رفتہ اسلامی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ لفظ میں نہیں دوہرا رہا اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر کسی تشریح اور تفصیل میں نہ چلا جاؤں اور موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، مگر وہی لفظ کہ شروع میں پتے کے مانند ہوگے، پھر پتا اور کانٹا ہوگا، آخر میں کانٹا ہی کانٹا رہ جائے گا۔ رفتہ رفتہ جو خرابیاں آنے والی، اور ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جس میں آخری زمانے کے حکمران، آخری زمانے کے سرمایہ دار، آخری زمانے کے علماء، آخری زمانے کے فقیر، آخری زمانے کے بوڑھے اور بزرگ لوگ، آخری زمانے کے نوجوان، آخری زمانے کی عورتیں، سب کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے رسول قرآن کریم کے 6 سورہ سورہ انعام کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، میں نے بہت مختصر اسے کیا تاکہ ذرا ربط ملے اور ان لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو کہ جو یہ خطبہ کیسٹ کی شکل میں سنیں گے۔ اب اس کے بعد آئیے، جس وقت اللہ کے رسول آخری زمانے کی یہ خرابیاں بیان کی تو راوی جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہیں کہ فقام الیہ جماعۃ من الصحابہ، تو جس وقت پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کا ایک گروہ پیغمبر کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گئے اور سوال کرتے ہیں کہ اخبرنا یا رسول اللہ متی یکون ذالک، اے اللہ کے رسول یہ بھی بیان کر دیجئے کہ یہ ساری خرابیاں کب واقع ہوں گی۔ یہ جتنی خرابیاں بتائی گئی جس کے اندر حکمران اور علماء سے لے کر گھر میں بیٹھنے والی عورتوں تک اللہ کے رسول نے اس لپیٹ میں لے لیا تو یہ ہوگا کب؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شروع میں ایک لفظ کہا تھا آخری زمانے میں، لیکن اب یہ اصحاب رسول مزید وضاحت چاہ رہی، یعنی اگر ہم اس سوال کو اس طرح سمجھے کہ پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں یہ ہوگا، سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ کب ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں پوچھا یہ گیا کہ آخری زمانہ کس زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے وہ نشانیاں بیان کرنا شروع کی، اور ہمیں اور آپ کو فقط یہ دیکھنا کہ کیا یہ نشانیاں ہمارے زمانے پہ پوری منطبق ہو رہی ہیں کہ نہیں، اور اگر پوری منطبق ہو رہی تو جو پیغام اس کے حوالے سے رسول دینا چاہتے ہیں اس کی ہم نے کتنی تیاری کی۔ پیغام کو پھر دوہرا دو کہ ایک یا دو آدمیوں کی اصلاح سے یہ خرابی دور نہیں ہوگی، اجتماعی اصلاح اس کا طریقہ انشاءاللہ آئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا، سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ پیغمبر کا جواب تھا عند تاخیر الصلوات واتباع الشہوات، اور یہ آخری زمانے کے حوالے سے جتنے خطبات ہم کو ملتے ہیں اس میں سے 99% میں یہ دو نشانیاں تو ضرور ہوتی۔ پھر لفظ دوہرا دو، خالی پیغمبر کے نہیں، پیغمبر اور ائمہ طاہرین کے جتنے خطبات آخری زمانے کے حوالے سے کہ آخری زمانہ کسے کہا گیا، یہ دو لفظ تو اس کے اندر ضرور آئے، اور اس میں سے پہلے لفظ کو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ غدیر خم کے خطبے میں اس چیز کو میں دوبارہ بیان کروں گا۔ یاد دلا دوں کہ اسی آخری حج میں پیغمبر جو پہلا خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ لفظ آیا، تیسرا خطبہ جو دے رہا ہے اس میں بھی یہ لفظ آ رہا، اور اس کے بعد غدیر خم کا جو خطبہ آئے گا اس میں بھی یہ لفظ آئے گا۔ تو اس کے حوالے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ ظہور امام کا اسلام کی بنیادی عبادت نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے مزید تشریح کو بعد کے تقاریر کے لیے چھوڑا جائے، آج تو خالی الفاظ پڑھ کے یہ خطبہ مکمل کیا جائے۔ ان کا تاخیر الصلوات، اے سوال کرنے والوں سنو، یہ اس وقت ہوگا کہ جب نمازوں
تاخیر کی جائے گی، واتباع الشہوات، اور لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگیں گے، بالکل اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے۔ قرآن یہی لفظ آیا، مگر کس حوالے سے؟ جو آپ ایام ازا کی مجالس میں بعض اوقات علماء کی عنوانات بھی سنتے ہیں، اتباع رسالت، لیکن آخری زمانے کی پہچان یہ ہے کہ واتباع الشہوات، رسول کی پیروی نہیں ہوگی، امام کی پیروی نہیں ہوگی، قرآن کی پیروی نہیں ہوگی، اسلام کی پیروی نہیں ہوگی، خواہشات نفسانی کی پیروی ہوگی۔ خواہشات نفسانی کے تحت کوئی گناہ کرنا ہی الگ چیز، اور مکمل طور پہ خواہشات نفسانی کا پیروکار بن جانا۔ مجھے بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا کہ میں عام عنوان سے مجلس نہیں پڑھ رہا، سیرت رسول ہے جس کے اندر واقعات کا بیان زیادہ ہونا چاہیے، چنانچہ میں خود اپنی زبان سے لگام دیتا ہوں۔ ان تاخیر الصلاۃ واتباع الشہوات وشرب القہوات، کہ جب نمازوں میں تاخیر کی جائے گی اور لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگیں گے اور قسم قسم کے قہوے پیے جائیں گے۔ یہ ذرا سا دلچسپ لفظ ہے جو تشریح چاہتا ہے، لیکن جس عنوان کے تحت یہ خطبہ آ رہا ہے اس میں تشریح کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک عجیب لفظ آیا کہ قہووں کی مختلف قسمیں کثرت کے ساتھ پی جائیں گی، وشرب القہوات۔ عام طور پر آخری زمانے کے خطبات میں ایک لفظ آتا ہے شرب الخمر یا خمور، کہ شرابیں بہت پی جائیں گی، لیکن یہ وہ خطبہ ہے جس میں شراب کا تذکرہ ابھی تک تو نہیں آیا، اور شاید بعد میں بھی کم ہے، قہووں کا تذکرہ آتا ہے۔ اب چاہے اس کو چائے کہیے، چاہے اسے کافی کہیے، چاہے اسے قہوہ کہیے، چاہے اسے دودھ پتی کہیے، چاہے سلیمانی کہیے، کہ چاہے کچھ بھی کہیے، پیغمبر فرما رہے کہ یہ جو آخری زمانے کے حالات ہیں، تو جب نمازوں میں تاخیر ہوگی، شہوات کی پیروی ہوگی، مختلف قسم کے قہوات پیے جائیں گے، وشتم الآباء والامہات، اور حالت یہ ہوگی کہ لوگ اپنی باپ اور ماں تک کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ وشتم الآباء والامہات لفظ ایسا اور معاشرے کا طریقہ بھی ایسا، پھر دل چاہ رہا ہے کہ ذرا تفصیل میں جاؤں، لیکن مجھے آپ سے زیادہ موضوع کا خیال ہے، اس لیے آپ کے عقل و پر اس مسئلے کو چھوڑ دیتا ہوں تو خود فیصلہ کریں کہ زمانہ آیا کہ نہیں آیا۔ حتی ترون الحرام مغنما والزکاۃ مغرما، باپ دادا کے باپ اور ماں کو برا کہا جائے گا، اور یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ حرام مال کو لوگ مال غنیمت سمجھ رہے، اور زکوٰۃ کو لوگ ایک بوجھ اور ایک ٹیکس اور ایک قسم کا تاوان اور ایک قسم کا قرضہ سمجھ رہے۔ حرام کہیں سے مل رہا، اس طرح سے لوگ دوڑ کے حرام کمائیں گے کہ جیسے مال غنیمت کا طریقہ ہوتا۔ مجاہدین راہ خدا کے میدان جنگ میں مال غنیمت بالکل حلال، اور انہیں اختیار ہوتا ہے اس مال غنیمت کو جمع کرنے کا، اور یہ مال غنیمت ان کے لیے جائز ہو جاتا۔ آخری زمانے پیغمبر فرما رہے کہ رزق حرام اور مال حرام کی یہ کیفیت ہوگی کہ مسلمان یا مومن یا اس زمانے کا رہنے والا مال حرام کو مال غنیمت سمجھے گا، کہ جیسے شیر مادر کی طرح خدا نے اس کے لیے یہ حلال کیا۔ ذرا سا گلٹی کانشیس، احساس ضمیر کے اندر احساس، ذرا سی ہچکچاہٹ، ذرا سا اس کو برا سمجھنا سب ختم ہو جائے گا۔ جنہیں میدان جہاد کا مزاج پتا کہ مال غنیمت کو کس شان کے ساتھ بلکہ فخر کے ساتھ، مال غنیمت مجاہد کے لیے قسم کا ایک تمغہ ہوتا، اس کے لیے ایک سوینئر ہوتا کہ میدان جنگ سے یہ جیت کے لایا، یعنی اتنے کافروں کو میں اتنے دشمنان خدا کو جہنم حاصل کیا۔ بالکل لفظ مال غنیمت میں پورا مزاج اسلام بتا رہا۔ اب پیغمبر ارشاد فرما رہے کہ مال حرام کے بارے میں بھی یہی کیفیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ رشوتیں پہلے بھی لی جاتی ہوں، لیکن ذہن میں ایک شک شبہ ایک کھٹکا سا رہتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کہ سود پہلے بھی لیے جاتے، لیکن ذرا سی ایک چبھن کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ فرماتے آخری زمانے میں ایسا نہیں ہوگا، مال حرام مال غنیمت کی طرح، میں وہ لفظ پھر دوہرا دوں، خالی جائز ہی نہیں بنے گا جس طرح مال غنیمت پر ایک مجاہد ساری زندگی فخر کرتا رہتا تھا، اس طرح مال حرام پہ فخر کیا جائے گا۔ اور کتنی تشریح کروں، آدھا گھنٹہ بھی اس لفظ میں نکل سکتا۔ اور اس کے بالکل مقابل مال زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، ایک جیسے کوئی تاوان لیا جا رہا، جیسے تاوان کا لفظ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اغوا کرتے ہیں ڈاکو، ہمارے لیے ہم سے تاوان مانگتے ہیں، بالکل یہی مال زکوٰۃ کی حالت ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے اندر تمام مالی واجبات آ گئے، جیسے آدمی کو دیش ہے، کوئی ٹیکس ہے، تو زبردستی کا پیسہ دینا پڑ رہا۔ آپ خود دیکھیں کہ دینے والے بھی اس منزل، جو نہیں دیتے ان کی بات کو چھوڑیے، جو اپنے شرعی واجبات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو مال حرام بڑے فخر کے ساتھ، بڑے لطف کے ساتھ، بڑا مزہ لے کے لیا جائے گا، اور مال واجب
اگر دیا بھی جائے گا تو جیسے زبردستی کسی کو مجبور کر کے کوڑے مار کر اس کے سینے پہ پستول رکھ کے کسی سے پیسہ لیا جا رہا. بار بار میں بحث رہا ہوں لیکن یہ لفظ کچھ تو سمجھانا بھی ضروری. تو حالت یہ اچھا اگر یہ بتا دیا جائے کہ اوائل عہد اسلام اور خصوصاً معصومین کے ظاہر ہونے کے زمانے مزاج بالکل الٹا تھا کہ لوگ ان کو زکات بڑی خوشی کے ساتھ دیتے تھے, دینے کے بعد اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے تھے. راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ ہمارے مال میں خمس واجب ہو گیا اور اب تک کوئی خمس لینے والا نہیں آیا, جو نظام امام نے بنایا تھا جس میں خمس لینے والا آتا. تو اب ایک وہ مزاج کہ رات کی نیند اس لیے ہو گئی ہے کہ حق امام ہمارے پاس امانت رکھا, اور امانت وہ چیز ہے کہ واقعاً امین کی نیندیں اڑ جاتی اور مال حرام لیا بھی جاتا ہے تو رات بھر نیند نہیں آتی کہ آج یہ کیا گناہ ہم سے ہو گیا. خیر اب میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ اپنے موضوع سے ہی اٹریکٹ سے ہٹ رہا ہوں. اس کے بعد والا جملہ تو وہ کہ مجھ جیسے انسان کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے موضوع سے ہٹنے کی, لیکن اگلے جملے پر میں اپنے آپ کو خاصا کنٹرول کرتے ہوئے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں حتی ترون الحرام مغنما والزکاة مغرما, یہاں تک کہ مال حرام مال غنیمت کی طرح ایک فخر سمجھا جائے گا معاشرے میں. فلاں آدمی نے کتنا مال غنیمت جمع کی, فلاں آدمی نے کتنا مال غنیمت جمع کیا, اسی انداز سے ہوگا فلاں آدمی نے آج کتنا حرام کمایا, فلاں آدمی نے آج کتنا حرام کمایا. زکات ایک بوجھ ایک تاوان ایک ٹیکس کی صورت اختیار کر جائے گا. وہ عطا الرجل زوجته وجفا جارہ, اور حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگیں گے. پیغمبر کے الفاظ بھی دیکھیے اس خطبے کے اندر, بیوی کی بات ماننا ایک الگ مرحلہ ہوتا, اطاعت کرنا ایک الگ مرحلہ ہوتا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بیویوں کی بات مانی جائے گی, وہ بھی بات خود بات میں ہے, لیکن یہاں تو ارشاد فرمایا اطاعت کی جائے گی. اطاعت جو قرآن نے فقط 3 کی طلب کی ہے, یا اللہ کی یا رسول کی یا اولی الامر کی. حالت یہ کہ اب آخری زمانے میں عطا الرجل زوجته وجفا جارہ, بیوی کی پیروی کی جائے گی, ہمسائے پر ظلم کیا جائے گا. وجفا جارہ, ہمسائے پہ ظلم کیا جائے گا. اچھا آخری زمانے کے حوالے سے یہ لفظ بھی بہت آیا ہے, ہمسائے کا لفظ, اور ایک بہت مختصر سا جملہ کہہ دوں, میں خود تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, یعنی اپنے آپ سے ڈر لگ رہا. وہ یہ کہ پہلے زمانے کے مکانات میں ہمسائے پہ ظلم کرنے کے امکانات خاصے کم تھے, اور آج کل کا جو طرز رہائش ہے جو بڑھتا ہی جا رہا, اس میں ہمسائے پہ ظلم کے امکانات بھی خاصے بڑھ گئے. اور آخری زمانے کے خطبات میں اس کا تذکر آتا, یعنی مکان میں اگر آدمی رہے تو ذمہ داریاں کافی کم ہو جاتی, اور جب فلیٹ سسٹم میں آدمی رہے تو ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی. فلیٹوں کا نظام ہی ایسا کہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے سب کو اذیت پہنچے, چاہے وہ مسئلہ صفائی کا ہو, چاہے وہ مسئلہ پانی کا ہو, چاہے وہ مسئلہ ڈرینیج کا ہو, چاہے وہ مسئلہ فلیٹ کی چھت ٹپکنے کا, ہزاروں امکانات. تو پہلے زمانے کا طرز رہائش ایسا کہ یہ لفظ بہت آسان تھا, اس کی پابندی کرنا حق ہمسائے. اب بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا, اور اسی حوالے سے یہ آیا کہ جفا جا رہا, یعنی اچھے خاصے مقدس و متقی لوگوں کے قدم ہم اس مسئلے میں اکھڑتے ہوئے دیکھیں گے. پھر وہی بات کہ میں اپنے موضوع پہ رہوں, یہ الفاظ تو آپ ویسے سنتے ہی رہتے ہیں اخلاقی اور تبلیغی مجالس میں, لیکن پھر عرض کر دوں کہ اس مجمع میں جو اپنے ایسے مکان میں رہ رہے ہیں کہ زمین بھی ان کی ہے, چھت بھی ان کا ہے, جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ وہ آزاد, ان کے لیے گناہ سے بچنا نسبتاً آسان بھی, اور ان کی ذرا سی لاپرواہی پھر بھی بخشی جائے گی, کیونکہ ذرا سی لاپرواہی ہمسائے کو ظلم نہیں پہنچائی. فلیٹ سسٹم میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ. جفا جا رہا وہ قطع رحمہ, حالت یہ بیوی کی پیروی کی جائے گی, ہمسائے پہ ظلم کیا جائے گا, رشتہ دار سے تعلقات کو کاٹا جائے گا. یہ اللہ کے رسول یہ بات کی جو 2 باتیں ارشاد فرمائی, یعنی ہمسائے پہ ظلم ہوگا اور رشتہ داروں سے تعلقات کو کاٹ لیا جائے گا. اس سے پہلے پیغمبر نے لفظ استعمال کیا بیوی کی اطاعت ہوگی. اب بظاہر یہ 3 الگ الگ نشانیاں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ربط ہو. یعنی میں اپنا مختصر سا مشاہدہ بتاؤں, اور وہ یہ کہ یہ 2 چیزیں بھی میں نے دیکھی تو بہت بڑا اس میں دخل ہے بیویوں کا. یعنی گھر میں تھکا آ رہا ہے اور بیوی نے بتا دیا کہ آج ہمسائے نے یہ کیا, ایسے ایسے جھگڑے, ایسی ایسی لڑائیاں, ایسے ایسے گالم گلوچ, پھر جیسا مزاج کی گرمی ہے یا جو جینیٹک مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے قبل تک ہو جاتے ہیں. پتا چلا فقط اس لیے کہ 2 پڑوسنیں آپس میں لڑ گئی تھیں اور انہوں نے پھر اپنے شوہروں کو تیار کیا. اب یہ بالکل الگ چیز پیغمبر نے کہی, لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے اس کا ان 2 سے ربط بھی مل رہا کہ بیوی کی اطاعت کی جائے گی تو پڑوسی پہ ظلم فوراً پیغمبر نے کہا,
اور رشتے داری کٹ جائے گی۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا بہت بڑا دخل ہماری عورتوں کا ہوتا، جو سگے بھائیوں میں فساد برپا ہو جاتا، جو رحم، جو اسلام میں اطاعت والدین کے بعد سب سے اہم واجب ہے، خالی ایک نیکی نہیں، ہم نے اس میں دیکھا کہ بڑا دخل اس کے اندر عورتوں کا، لیکن عام عورت کا نہیں۔ عورت تو بہت اچھی چیز، لیکن ہر کے در کانے نمک رب تو نمک شد، فارسی کا ایک محاورہ کہ جو کانے نمک میں جاتا ہے نمک بن جاتا ہے۔ عورت جب عورت کا کہتی ہے تو بہت اچھی، لیکن جب عورت بیوی بن جاتی تو یہ والے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جانے کے باوجود بار بار تفصیل میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی کہیں گے کہ عجیب مولانا ہے جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ ہر لفظ میں کہتے ہیں کہ مجھے موضوع سے نہیں ہٹنا ہے اور اتنا ہی زیادہ ہٹتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر فرما رہے وَذَهَبَتْ رَحْمَةُ الْعَقَابِ، جب یہ خرابیاں ہوگی جس کا آغاز نماز تھا۔ اچھا دیکھیے یہ آخر میں جتنی خرابیاں آ رہی ہیں نا کہ آخر بیوی کی اطاعت سے انسان باہر نکلے، پڑوسی کو انسان تکلیف نہ پہنچائے، رشتے داروں کا حق ادا کر، یاد رکھیے گا کہ نماز وہ ایک عبادت کہ جس کے چھوڑ دینے سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا اور جس کی پابندی کرنے سے اس میں سے کتنی نیکیاں خود بخود آدمی کے مزاج میں شامل ہو جاتی۔ کوئی وجہ کہ جب کبھی گناہوں کا تذکرہ ہے تب بھی آغاز نماز سے ہوتا ہے، اور جب کبھی اصلاح کا ذکر ہے تب بھی آغاز نماز سے ہوتا ہے۔ فلسفہ نماز میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آخری حد جیسے جیسے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا، یعنی غدیر خون، ویسے ویسے نماز کی ایک اہمیت سامنے آ رہی ہے۔ خیر خلاصہ یہ کہ نمازیں تاخیر سے پڑھنا ابھی قضا والا مرحلہ نہیں آئے، نماز تاخیر سے ہونے لگی اور یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذهبت رحمت الاکابر وقل حیاء الاصاغر، کہ بڑے لوگ، بزرگ لوگ، ان کے اندر سے بچوں یا چھوٹوں پر شفقت اور رحم کا جذبہ ختم ہو گئے۔ دیکھیے خرابی یہاں تک پہنچا دی کہ جب یہ سارا سلسلہ چلا تو بزرگی اپنے ساتھ ایک شفقت لاتی، بزرگی اپنے ساتھ ایک محبت لاتی۔ پھر جب انسان کو ہر چھوٹا اچھا اور پیارا لگنے لگتا، اور اگر آپ 25-30 سال پہلے بزرگوں کے حالات پر نگاہ ڈالیں، عام معاشرے کے، میں علامہ ہلی اور علامہ مجلسی کی بات نہیں کر رہا، ایک شفقت ہوتی تھی، ایک محبت ہوتی۔ پیغمبر فرما رہے جب یہ سلسلہ چلے گا جس میں زکوٰۃ بھی بوجھ بن جائے گی، حرام بھی حلال ہو جائے گا اور ساری خرابیاں، تو بڑوں میں سے شفقت و محبت ختم ہو کے رہ جائے گی، اور اللہ حیاء الاصاغر، صغیر کی جمع ہے اصاغر، اور چھوٹوں کی حیا بھی کم ہونے لگے، چھوٹوں میں بھی وہ حیا، وہ لحاظ، وہ شرم نہیں رہے گی۔ اور حالت یہ ہوگی کہ شید البنیان، شاید اس کا بھی کوئی تعلق پیچھے کے جملوں سے ہو کہ زکاتیں نہیں دی جائیں گی، مال حرام شیر مادر کی طرح ہضم کیا جائے گا۔ اچھا ایک جملہ میں کہی دوں، ہمارے اردو میں جب آدمی کسی چیز کو بالکل جائز سمجھتا تو محاورہ شیر مادر کی طرح، ماں کے دودھ کی طرح حلال سمجھتا۔ مذہبی معاشرے میں یہی محاورہ مال غنیمت آتا ہے، محاورہ وہی۔ اور جب یہ بیویوں کی اطاعت شروع ہوگی اور جب انسان رشتے داروں سے کٹنے لگے گا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اب یہ خرابی نہیں بتا رہے، خرابی تو گزر گئی کہ بڑوں میں شفقت ختم ہو جائے گی، بچوں میں حیا ختم ہو جائے گی۔ وشید البنیان، نتیجہ یہ نکلے گا عمارتیں بڑی مضبوط بننے لگیں، اونچی اونچی، لمبی لمبی، عالی شان، بڑے بڑے کمپلیکس۔ وشید البنیان، لوگ اپنی بنیادیں یعنی اپنی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنائیں۔ لازمی طور پر جب حرام مال زیادہ ہو جائے گا، جب واجبات کو بھی انسان روک کے اپنے گھر میں رکھے گا، جب بیویوں کی اطاعت کی جائے گی، ان ساری چیزوں کے پیچھے بیویوں کا دخل ہوتا ہے نا کہ فلیٹ ایسا ہو، اپارٹمنٹ ایسا ہو، مکان ایسا ہو، بنگلہ ایسا ہو۔ وظلم العبید والآمہ، اور لوگ اپنے لونڈی غلاموں اور ماتحتوں پر ظلم کرنے لگیں۔ یہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح بات، اس کا تعلق بھی لگ رہا۔ جن کے عالیشان بنگلے اور عالیشان اپارٹمنٹ ہے، دیکھیے گا کہ جو ان کے ماتحت کام کرنے والے ان پر کتنا ظلم ہوتا۔ لیکن اگر کس رفتار سے ہم یہ خطبہ پڑھتے رہے تو 206 تقاریر میں اگر پوری سیرت رسول آئی ہے تو 206 تقاریر میں خطبہ پورا نہیں ہو پائے گا، ذرا سا ہم اپنی رفتار سے بڑھا رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہو جائے کہ شہد بالہوا، شہد شہادت، لوگ گواہیاں دینے لگیں گے فقط اپنے فائدے اور خواہشات نفسانی کی بنا پر۔ گواہی دی جاتی ہے جو آنکھ سے دیکھا، چاہے وہ ہمارے سگے بھائی کے خلاف جا رہی اور ہمارے دشمن جانی کے حق میں جا رہی۔ ایک ہمارا دشمن، ایک ہمارا سگا بھائی آنکھ سے گواہی دے کہ بھائی غلط تھا، دشمن صحیح، مگر یہ تو ہے مذہبی مزاج، یہ تو ہے اسلامی مزاج، یہ تو ہے ایمانی مزاج، یہ تو ہے جب رسول کی حکومت ہے یا امام زمانہ کی حکومت ہے۔ آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ لوگ گواہیاں دیں گے خواہشات نفسانی کی بنا پر۔ دیکھیے 3 منزلیں ہوتی، پہلی یہ کہ گواہی دی جائے حق کی بنیاد پر، آنکھ کی بنیاد پر۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی مسئلے میں بولنے کو تیار نہ،
کہا کہ نہ میں گواہی دوں گا ان کے حق میں نہ ان کے حق. یہ بھی بدترین گناہوں میں سے ایک، اس کا نام ہے کتمان الشہادہ، گواہی کو چھپانا. مگر اس کے بعد اس سے بری منزل آتی ہے کہ ہم منع بھی نہیں کریں گے گواہی دینے سے، دیں گے گواہی لیکن خواہشات نفسانی کے بنا. اب اس کے اندر بھی اتنے پہلو جس میں خاندانی جھگڑوں سے لے کر کسی مومن یا مسلمان کی پھانسی تک کے مسئلے آ جاتے ہیں. لیکن خالی وہی کی بات نہیں، خاندانی جھگڑوں سے شروع ہوتی ہے بات کہ آدمی گواہی دے رہا مگر فقط اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پہ حق بتانے کو تیار نہیں. وہ حاکم بالجور، گواہیاں دی جائیں گی اپنی خواہشات کی بنا پر، اور قضاوت یعنی فیصلے دیے جائیں گے ظلم کی بنیاد پر. ایک بار پھر یہ لفظ آ گیا وَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، ہر شخص اپنے باپ کو گالی تک دینے پہ اتر آئے گا، گالیاں دی جائیں گی اپنے والدین. اور یہ میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے. لیکن پھر وہی ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ اگر میں ذرا سا اس طرف چلا گیا تو یہ خطبہ رہ جائے گا. وَيَحْسُدُ الرَّجُلُ أَخَاهُ، دیکھیے دو لفظ آئے ہیں، دونوں پہ غور کیجیے. باپ کو گالی دی جائے گی اور سگے بھائی سے آدمی حسد کرے گا. حسد جیسا جذبہ سگے بھائی کے بارے میں، دشمن سے حسد، ایک عام آدمی سے حسد، یہ تو قابل برداشت ہے، یعنی کچھ سمجھ میں آتا. لیکن حالت یہ ہو جائے گی بھائی بھی اگر کسی چیز میں ترقی کرے. اب مجھے یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں. کہنا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا کہ ان میں کوئی ربط ہی نہ ہو اور میں زبردستی ربط ملا رہا ہوں. لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، تو شاید نتیجہ یہاں پہ نکلے کہ باپ کو گالی دی جائے گی اور سگے بھائی سے حسد کیا جائے گا. لیکن بیوی کی اطاعت بھی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کیونکہ نمازوں کی اہمیت کم ہوئی تھی. خیر، اب وَيَحْسُدُ الرَّجُلُ أَخَاهُ، سگے بھائی سے حسد، جس کے لیے آدمی اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو. تاریخ ہمارے سامنے، کوئی اور تاریخ سمجھ میں نہیں آتی تو کربلا کی تاریخ دیکھ لیجیے. مگر حالت یہ ہو جائے گی کہ بھائی سے حسد ہو رہا. وَيُعَامِلُ الشُّرَكَاءَ بِالْخِيَانَةِ، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک معاملے کے شریک یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے بزنس پارٹنر کے لیے. وَيُعَامِلُ الشُّرَكَاءَ بِالْخِيَانَةِ، ایک معاملے کے کاروبار کے شریک ایک دوسرے سے خیانت سے معاملہ کریں. ہر پارٹنر دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے کو تیار بیٹھا ہوگا. یہ ساری تفصیلات والی باتیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ تفصیل کا مطلب آپ حضرات کی توہین ہے کہ اتنی باتیں تو مجمع سمجھ رہا کہ شرکا میں سے ہر ایک، یعنی یہ لفظ پیغمبر نے وہ استعمال کیا یعامل، جس کے بارے میں ذرا سی عربی پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب معاملہ یک طرفہ نہ ہو، دو طرفا. یہ لفظ آتا ہے اس وقت. شرکا خیانت کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھا ایک برا، سب ایک دوسرے کو کاٹ پھینکنے کو تیار ہوگا. شرکا میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے کو تیار ہوگا. یہ خیانت وہ ہوتی کہ ایک اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، ایک حق دے رہا دوسرا روک رہا. آخر میں یہ ہوگا ہر ایک موقع کی تلاش میں، آخری زمانہ اس کا نام، ہر ایک موقع کی تلاش میں ہے جس سے موقع ملا اس نے خیانت کی. وقل الوفا، چنانچہ خیانت کا نتیجہ یہ کہ وفاداری بہت کم ہوتے رہ جائے گی. اس وفاداری کے فوراً بعد جو لفظ رسول اللہ ہے، یہ عام حالات میں وفاداری کے بعد نہیں آتا. اس وقت رسول یہ لفظ وفاداری کے فوراً بعد لائیں. ذرا غور کیجیے گا کہ شاید اس میں وہ پیغام جو حجۃ الوداع کے خطبے میں بہت تفصیل سے رسول نے دیا، مگر شاید کوئی رب وفاداری کم ہو جائے گی، وہ شاء الزنا، اور زنا بہت پھیل جائے گی. ابھی وفاداری کا اس کے فوراً بعد لفظ زنا آیا، جبکہ عام طور پہ جو خرابیاں بتائی جاتی ہیں کہ جب وفاداری کا مسئلہ آتا ہے تو جو ایک دوسرے کے حقوق ہے وہ سارے گناہ آتے ہیں. خیانت کے ساتھ وفاداری سمجھ میں آتا، لیکن زنا ایک بالکل الگ قسم کا گناہ. شاید اس میں ایک پہلو، شاید اس جملے کی ذمہ داری مجھ پر کہ وفاداری اتنی کم ہو جائے گی کہ شوہر بیوی کا وفادار نہیں، بیوی شوہر کی وفادار نہیں، خاص اس معاملے میں. باقی تو اطاعت ہو رہی ہے، خاص اس معاملے میں. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ سنیں گے انشاءاللہ، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، کہ خاص عورتوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ تمہیں شوہر کی امانت میں کسی کو خیانت نہیں کرنے دینا. یعنی بعض اوقات انسان حیران ہوتا کہ ایسا تاریخی اور انٹرنیشنل فورم والا خطبہ جو حجۃ الوداع جو بعد میں آئے گا، اس میں اتنا بڑا حصہ عورتوں کو یہ پیغام دینے میں صرف کیا گیا، اور اس خطبے میں بتا دیا آخری زمانے کی حالت کہ وفا کم ہوگی و شاء الزنا، اور زنا بہت زیادہ پھیل جائے گا. موضوع اتنا نازک ہے کہ میں مزید اس کی تشریح بھی نہیں کرنا چاہتا. وتزین الرجل بثياب النساء، یہ بہت آسان لفظ ہے، اور مرد اپنے آپ کو عورتوں کے کپڑے سے آراستہ کرنے لگیں گے. مرد
عورتوں کے کپڑوں سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے تو عورت کے حوالے سے کیا کر؟ فطری بات ہے کہ عورت کے حوالے سے کہا جائے گا کہ عورت اپنے آپ کو مردوں کے کپڑے سے نہیں، عورت کا مرد کے کپڑے پہننا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، چنانچہ رسول نے یہاں کپڑوں کے مقابلے میں کپڑے استعمال نہیں کیا۔ لفظ کیا ہے؟ وَصَلْبُ عَنْهُمْ قِنَاءُ الْحَیَاء، اور عورتوں میں سے حیا کا پردہ تک اٹھ کے رہ جائے گا۔ مقنا، قنا، مقنا، حیا کا پردہ، ایک آنکھ کا پردہ ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے، چہرے کا پردہ اٹھتا ہے پھر بھی معاشرہ ٹھیک رہتا ہے، حیا کا پردہ اٹھ کے رہ جائے گا عورتوں میں حد سے زیادہ بے حیائی لے کے۔ میں اپنے آپ کو روکتا ہوں، اس لیے کہ عورت کی بات آتی تو میں ان کی بہت ساری خرابیاں شروع کر دیتا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری۔ اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جب بالکبر فی القلوب، اور دلوں کے اندر تکبر اور غرور اس طرح سے داخل ہوگا کہ جس طریقے سے جسم میں زہر داخل ہوتا، بدن میں جس طرح سے زہر داخل ہوتا اور آہستہ آہستہ پورے بدن کو ختم کر دیتا، یہ تکبر کی خرابی بھی ہے، آخری زمانے کا مزاج بھی۔ آج دیکھیے واقعا ہر آدمی آپ کو ایسا نظر آ رہا کہ کوئی کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں، اولاد اس کو اپنی توہین سمجھ رہی ہے کہ باپ سے معافی مانگی جائے، اور بیوی سے اپنی توہین سمجھ رہی ہے کہ شوہر کی کسی غلطی کو نظر انداز کیا جائے۔ خیر باتیں تو بہت ہیں، میں اپنے آپ کو پھر ایک مرتبہ روکتا ہوں۔ وقل المعروف، خلاصہ یہ ہے کہ امر بالمعروف والا معروف، نیکیاں قلہ انتہائی کم ہو کے رہ جائیں گے۔ وظہرت الجرائم، اور جرم یعنی گناہ ظاہر ہو جائیں گے۔ دیکھیے فرق، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ گناہ بڑھ جائیں گے، یہ بہت ہی اہم اس خطبے کا موضوع یہ کہ جو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں اور باقی خطبوں میں وہ استعمال ہوئے، یہاں پیغمبر نے وہ الفاظ استعمال نہیں کی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ مرد عورتوں کے کپڑے پہنیں گے تو لفظ آتا ہے اور عورتیں مردوں کے کپڑے، یہ لفظ نہیں آیا۔ اسی طرح سے پیغمبر نے کہا کہ نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ہونا کیا چاہیے تھا، اور گناہ بڑھ جائیں گے، یہ نہیں کہا۔ نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ ظاہر ہونے لگیں گے۔ دیکھیے گناہ بڑھنا وہ بھی معاشرے کو تباہ نہیں کرتا، اگر لوگ گناہ کریں اور بہت کریں مگر پردہ ڈال کے رکھیں، گناہ کو چھپا کے رکھیں۔ گناہ فرض کیجئے کہ 100 میں 100 ہونے لگے، لیکن ماحول ایسا ہے کہ ہر آدمی گناہ چھپا رہا ہے۔ گناہ تو ہے لیکن معاشرہ بچا رہتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے کہ آپ بجائے 100 کے گناہ کرنے کے 2 کریں مگر کھل کے کریں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کریں۔ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، بچوں کے لیے، ناپختہ ذہن والوں کے لیے یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب اس خطبے میں دیکھیں ہر جگہ کہا جائے گا نیکیاں کم گناہ زیادہ، مگر کیونکہ یہ خطبہ گناہوں کے حوالے سے نہیں ہے، معاشرے کی تباہی کے حوالے سے، تو پیغمبر نے کہا نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ ظاہر ہونے لگیں گے، ولو کم ہو لیکن کھلم کھلا ہونے لگیں گے۔ ظہارت کے اندر پورا میڈیا بھی آ جاتا ہے۔ یہ فرق کیجیے گناہ ایک آدمی نے کیا لیکن ٹی وی کی وجہ سے 10 لاکھ نے وہ گناہ سن لی، یہ ظاہرہ میں آ گیا۔ بہت ساری اس کے اندر پہلو ہیں، کاش اللہ کبھی مجھے اتنی سمجھ دے کہ میں اس خطبے کو مجالس کا عنوان بناؤں، یہ خطبہ یا اس جیسے اور خطبے، لیکن مجالس میں یہ چیزیں آتی نہیں، اور جہاں پہ آ رہی ہیں وہاں موضوع کا تقاضا یہ کہ ایک حد سے زیادہ تفصیل نہ۔ خیر آگے بڑھے۔ وَحَوَّنَتِ الْعَظَائِمِ، گناہ جرم ظاہر ہونے لگیں گے۔ وَحَوَّنَتِ الْعَظَائِمِ، اور حونا العظائم، اچھا یہ لفظ عظائم جو ہے عظیم کی جمع، اور اس کے 2 معنی، اور یہ دونوں معنی یہاں پہ فٹ بھی اتر رہے ہیں یعنی منطبق ہو رہے ہیں، تو اب میں 2 ترجمے کر دیتا ہوں، دونوں اپنی جگہ صحیح۔ اچھا حونا کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو چھوٹا کرنا جس سے لفظ توہین نکلا۔ توہین کا کیا مطلب؟ سامنے والے نے ہمیں بہت ہی پست اور ذلیل کیا۔ حونت العظائم، عظائم واجبات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام واجبات بھی، بڑے بڑے واجبات، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے واجبات کو معمولی بنا کے رکھ دیا جائے۔ لیکن عظائم گناہان کبیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہر گناہ نہیں بلکہ جو گناہان کبیرہ میں بھی بڑے گناہ، لفظ عظائم عظیم کی جمع۔ قرآن نے بعض واجبات کے لیے لفظ عظیم استعمال کیا، بعض گناہوں کے لیے لفظ عظیم استعمال کیا، جیسے حضرت لقمان کا لفظ ہے نا کہ شرک ظلم عظیم، تو اب دونوں ترجمے اس سے ہو سکتے ہیں، اور شاید دونوں ہی ترجمے ضروری ہیں کہ بڑے بڑے واجبات کو بھی حقیر بنا کے رکھ دیا جائے اور بڑے بڑے حرام اور گناہ والے کام بھی معمولی بنا کے رکھ دیے جائیں۔ بڑے بڑے گناہ آدمی کرے گا کوئی عظیمت ہی نہیں، لیکن پھر وہی لفظ ہے کہ جہاں پہ میری زبان میرے ہاتھ کنٹرول سے نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو رہی، وَطَلَبُ الْمَدْ بِالْمَالِ، اور حالت یہ ہوگی آج کی پوری ایڈورٹائز انڈسٹری، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی چیزیں، طلب المس
لوگ اپنی تعریف طلب کریں گے معاشرے سے بالمال، مال دے کر. ایک زمانہ یہ تھا کہ تعریف کی خاطر صحیح لوگ نیکیاں کرتے، یعنی اللہ کے لیے نہیں، نیکیاں کر رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے. آخری زمانے میں یہ بھی ختم ہو جائے گا، اب ضرورت بھی کیا نیکی کرنے کی. اب لوگ کہیں گے جب پیسہ خرچ کر کے بھی تعریف ہو سکتی، جو فضیلت کبھی ہمارے باپ کے پاس بھی نہ تھی، پیسے کی مدد سے ساری فضیلتیں ہماری ہو جائیں گی. آپ میڈیا کو دیکھ، جنہیں اتنا پتا ہے کہ اخبار میں اپنے مطلب کی خبر چھپانے میں کتنا خرچہ ہوتا. پہلے تو یہ تھا کہ ایک صاحب اپنی فوٹو اس لیے چھپواتے تھے، ان کو شوق تھا، تو اس کے لیے وہ سٹی اور کینٹ اسٹیشن پر آوارہ بچوں کو پکڑ کے لاتے تھے، ان کے والدین سے ملاتے تھے. اب یہ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے پیسہ خرچ کیجیے، اخبار میں کل خبر آ جائے گی کہ آپ نے کتنے گمشدہ بچے ڈھونڈے اور کتنے گمشدہ کتے ڈھونڈے اور آپ نے کتنے فضائل انجام دیے. وہ طلب المد بالمال. ٹھیک ہے، ریاکاری پہلے بھی تھی، لیکن ریاکاری کے لیے بھی نماز تو پڑھنا پڑتی تھی نا. اب آپ نماز بھی نہ پڑھیں، وہ فوٹوگرافر خود ہی نماز کی صفحے اول میں آپ کی تصویر فٹ کر کے اخبار میں چھاپ دے گا، لیکن مال کی وجہ سے. وہ طلب المد بالمال. اور آخری زمانے میں لوگ اپنی تعریف طلب کریں گے، پہلے ریاکاری کی وجہ سے، لیکن اب تو یہ بھی ختم مال کی وجہ سے. وَأَنْفَقُ الْمَالُ لِلْغِنَىٰ. اور حالت یہ ہے کہ لوگ اپنا پیسہ للغنیٰ، گانے پہ بڑی خوشی سے خرچ کریں گے. ایک تو ہوگا اپنی تعریف کے لیے پیسہ خرچ کرنا، ایک یہ وَأَنْفَقُ الْمَالُ، جن کو پتا ہے کہ لفظ انفاق قرآن میں کس لیے آتا ہے، ہر جگہ یہ ہے ينفقون، انفقوا، انفقوا، راہ خدا میں خرچ کرنا. پیغمبر نے لفظ وہی استعمال کیا. ایک انداز ہوتا ہے بعض اوقات نیکی کا لفظ آتا ہے کسی کو تانا دینے کے لیے، جیسے ہمارے اردو کا محاورہ صلواتیں سنانا. صلوات اسلام کے اعتبار سے زبان کی اہم ترین عبادت، مگر بطور طنز کہا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب صلواتیں سنا رہے. جب کوئی آدمی اپنی زبان کو اتنے بدتر کام میں استعمال کرے، پیغمبر نے عجیب لفظ استعمال کیا. وہی اس کا مزہ لیں گے جن کو قرآن میں لفظ انفقوا جاتا، ينفقون. یہ انفاق ہوتا ہے راہ خدا میں. کہا لوگ آخری زمانے میں انفاق کریں گے راہ گانے میں، راہ ملکہ ترنم میں، راہ گلوکار میں، راہ گلوکارہ میں. ابھی جو کچھ میں نے کہا یہ عربی کے اعتبار سے بھی غلط محاورے تھے، فارسی کے اعتبار سے بھی غلط تھے، اردو بھی میں نے غلط بولی، لیکن جو مقصد تھا وہ صحیح سمجھایا. وہ انفقوا، لفظ انفقوا جان ہے اس ٹکڑے میں. یہ قرآن میں یہ لفظ کتنی جگہ پہ آیا ہے راہ خدا کے لیے، لیکن آخری زمانے میں گانے کے لیے. وَشَغَلُوا بِالدُّنْيَا عَنِ الْآخِرَةِ. اور لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ آخرت کو بھلا دیں گے. دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے لوگ آخرت کو بھلا دیں گے. یہاں بھی مجھے اس امام معصوم کے وہ 2-4 واقعات یاد آ رہے ہیں کہ جن کی ولادت جمادی الاولیٰ کے اس آخری 15 دن سے نسبت رکھتی، لیکن خیر. وَقَلَّ الْوَرَعُ وَكَثُرَ الطَّمَعُ. پرہیزگاری اور تقویٰ بہت کم رہ جائے گا، لالچ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. والحرج والمرج، یہ حرج مرج جو کبھی اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی کا لفظ، اور انتشار اور طوائف الملوکی اور فتنہ اور غارت گری، یعنی حرج مرج کا مقصد ہوتا ہے ایک قسم کا ڈس آرڈر، پورا معاشرہ بگڑ کے رہ جائے گا، عجیب قسم کے مسائل وہاں پیدا ہو جائیں گے. وَأَصْبَحَ الْمُؤْمِنُ ذَلِيلًا وَالْمُنَافِقُ عَزِيزًا. اور حالت یہ ہوگی کہ معاشرے میں مومن کو ذلیل بنا دیا جائے گا، اور جتنا بڑا منافق ہے اتنا وہ عزت والا قرار پائے گا. منافق کی عزت ہوگی، مومن کو ذلیل کیا جائے گا. مساجدہم مأمورۃ بالاذان. اور یہ وہ لفظ ہے جو میں نے اکثر کہا کہ آخری زمانے میں مسجدیں بھریں گی، اذانیں زیادہ ہوں گی. یہ پیشن گوئی بھی بہت آتی، چنانچہ ہمیں یہ دیکھ کے خوش نہیں ہونا کہ جتنی مسجدیں بنی آج سب چھوٹی پڑ رہی ہیں، اور ایک محلے میں پہلے جتنی مسجدیں تھی آج کم از کم اس کی 3 گنا کی ضرورت ہے. نہیں، یہ اس قسم کے نمازیوں کا جمع ہو جانا اسلام کے اعتبار سے یہ کوئی خوبی یا کوئی اچھائی نہیں. اب آئیے یہی پیشن گوئی اس وقت بھی آئی. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ مساجدہم مأمورۃ بالاذان وقلوبہم خالیۃ من الایمان. مسجدیں اذان سے گونج رہی ہوں گی. اذان ایک چیز ہے، لیکن ایسے لاؤڈ اسپیکر ہوں گے جو مسجد میں ایک رہ گیا. مسجد اذان سے گونج رہی ہوگی اور دل ان کے ایمان سے خالی ہوں گے. نمازی بہت ہوں گے لیکن سب سے دل خالی پڑے ہوئے. بِمَسْتَحَقَّ بِالْقُرْآن. اور یہ ایمان سے دل کیسے خالی ہوں گے؟ یہ بہت بڑا لفظ آ گیا ہے. ہمارا کسی کو کہہ دینا کہ جی تم بے ایمان، وہ الگ بات. پیغمبر کو کسی کو کہہ دینا تمہارا دل ایمان سے خالی. غالباً ایک مومن کے لیے سب سے آخری گناہ یہی ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو جائے. جس کیوں کہا پیغمبر نے کہا اس لیے کہ بِمَسْتَحَقَّ بِالْقُرْآن، اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن کی توہین شروع کر دی. ایمان سے دل اس لیے خالی. وَبَلَغَ الْمُؤْمِنُ عَنْهُمْ كُلُّ هَوَانٍ. اور مومن ان کے پاس ہر توہین و ذلت برداشت کرتا ہے.
جیسا کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ اگر کسی مومن کی توہین کرو، یہ عمل خانہ کعبہ کو جا کے گرا دینے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں بدتر ہے۔ خانہ کعبہ گرا دینا پھر بھی چھوٹا گناہ ہے توہین مومن کے مقابلے، تو کہا توہین مومن وہ چیز جو آدمی کے دل کو ایمان سے خالی کر دیتی ہے، لیکن خیر بغیر تشریح کے اس کو مکمل کرنا بہتر ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ، اب نتیجہ جب یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے؟ وَإِنَّ ذَلِكَ شرع وجوہہم وجوہ الآدمیین، اس وقت تم دیکھو کہ چہرے سب کے آدمیوں جیسے، چہرے کسی کے نہیں بنے۔ قوم بنی اسرائیل ہوتی تو وہاں اللہ وہ عذاب بھی بھیجتا کہ چہرے آدمی کے نہیں رہتے، کوئی بندر بنا، کوئی کتا بنا، کوئی مچھلی بنا، کوئی ہاتھی بنا، کوئی بھیڑیا بنا، مگر پیغمبر کے مرکز سے چہرے وہی آدمیوں کے رہتے۔ لیکن وہ قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل بالکل ایسے ہیں جیسے شیطان کا دل ہوتا، چہرہ آدمی کا ہے، دل شیطان کا۔ کلامہم احلی من العسل، بات چیت سنو تو شہد سے زیادہ خوشگوار اور شیریں۔ یہ جملہ میدان کربلا میں بھی کسی اور حوالے سے استعمال ہوا تھا، جب جناب قاسم سے پوچھا گیا تھا موت کیسی ہے، یہی محاورہ استعمال ہو، محاورہ کلام تو اتنا بہترین، باتیں بنانا تو کوئی ان لوگوں سے سیکھ، اعلی من الاصل، شہد سے زیادہ مزیدار ان کی باتیں اگر سنو، لیکن وہ قلوب امر من الحنظل، عربی میں سب سے کڑوا جو پھل ہوتا، ہمارے یہاں کہتے کریلا اور نیم چڑھا، ڈبل کڑواہٹ جمع ہو جائے اس سے بھی زیادہ، فرمانے گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن ان کا دل انزل یعنی کریلا اور نیم چڑھے سے بھی زیادہ کڑوا، دل کڑواہٹ سے بھرا ہے، بات چیت آپ سنے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر فہم وآب، یہ عربی میں بھیڑیے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ سورہ یوسف میں استعمال ہوا، ہر ایک کو پتا ہے کہ سورہ یوسف میں بھیڑیے پہ ایک الزام لگا، کہا بس یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑیے، یہ جو آخری زمانے کے لوگ ہیں جن کی یہ خصوصیات بتائیں، یہ بھیڑیے ہیں، البتہ ایک فرق ہے، وہ علیہم ثیاب، کپڑے پہنے ہوئے بھیڑیے، ایک محاورہ ہے عربی کا، میں نے محاورے کا ترجمہ نہیں کیا، لفظ بلفظ ترجمہ کیا، یہ بھیڑیے ہیں علیہم ثیاب جو کپڑے پہن کے آئے، جیسے اردو کا محاورہ ہے پیڑ کی کھال میں بھیڑیا۔ اللہ کا رسول بالکل آخر میں اپنے خطبے کے آخر میں پہنچ گئے، ما من یوم الا ویقول اللہ تبارک و تعالی، اور اس زمانے میں ہر دن اللہ یہ کہے گا، اللہ کہہ رہا اور خدا نقل کر رہے کہ آخری زمانے میں خدا روزانہ یہ کہے گا، ابھی تک کروں، کیا تم لوگوں میں اتنی جسارت اور ہمت میری رحمت کی وجہ سے ہو گئی کہ چونکہ میں عذاب نازل نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں بھیڑیا نہیں بنا دیتا، اس لیے تم اتنے مغرور ہو گئے، گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ، ایک لمحے رکنے کو تیار نہیں، کیوں؟ خدا کہتا ہے کیا فقط اس لیے جیسے ہم اور آپ کسی سے کہتے کہ کیا تو میری شرافت کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے، خدا تو لفظ شرافت استعمال نہیں کرے گا نا، خدا تو وہی کہ کیا میری رحمت کی وجہ سے تمہاری جسارت اور ہمت اتنی بڑھ گئی؟ خانہ خدا کا دروازہ، اس کے کنڈے کو پکڑ کے اللہ کا رسول روتے اور رلاتے ہوئے اپنے خطبے کے بالکل آخری جملوں میں پہنچ گیا، چند جملے باقی، خدا کہہ رہے یہ تمہاری حالت ہوگی، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے قرآن سے پولیس بنائی کہ کون کون سے گناہ خدا کو ناراض کرتے اور ان میں سے ہر گناہ کو انجام دے رہے ہیں، خدا کو روزانہ ما من یوم، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب خدا یہ نہ کرے کہ کیا تم میری رحمت کی وجہ سے اتنی جسارت دکھا رہے، ام علیہ تشکرو، یا تمہاری جرت میرے اوپر بھی بڑھ گئی، دیکھیے دو لفظ میں بھی فرق، ہم کہیں کہ نہیں بھائی اللہ سب سے بڑا لیکن وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے اس لیے گناہ ہو گئے، ایک یہ کہ نہیں ہم کہا اللہ بھی کیا حیثیت رکھتا، ہم اس سے بھی بڑے، کیا میری رحمت کی وجہ سے تم اتنے آگے بڑھ گئے یا تم خود میری ذات کے بارے میں اتنے جری اور بے بات ہو گئے؟ کہتے نہیں اللہ واللہ نعوذ باللہ، یہ جملے کو کاٹ کے اگر پیش کر کے کہے کہ مولانا نے خود اپنا عقیدہ بتایا کہ کوئی نہیں اللہ واللہ، ایسا ہو بھی چکا، خاص طور پہ یہ ریکارڈنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن یہاں تو نہیں، تو بہت شریف لوگ، میں عام طور پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی قسم کھا کے کہے کہ مولانا نے ممبر سے جملہ کہا وہ سچا بھی ہو، لیکن میں کس حوالے سے کہہ رہا کہ سنی کہ کیا تم میری رحمت کی وجہ سے اتنا بڑھ رہے یا میری ذات کے حوالے سے تمہاری ضرورت بڑھ گئی کہ تم نے کہا اللہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، روزانہ یہ اللہ ہم سے کہتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 کی تلاوت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندوں جن کا یہ کیریکٹر، جن کا یہ مزاج، جن کیا
کیا تم پلٹ کے ہمارے پاس نہیں ہوگے؟ لیکن یہ آیت تلاوت کرنا بتا رہا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دینا. یہ دنیا کھیل تماشے کی نہیں. کتنا کھیل تماشا کر لو کیا پلٹ کے خدا کی طرف نہیں جاؤ؟ قرآن کا پیغام بھی مکمل، اور اس خطبے میں اللہ کے رسول نے بالکل آخر یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 کی تلاوت بھی کر دی، عزتی و جلال. لیکن ایک بات، خدا اتنا ناراض مگر یہ سب تو کہہ رہا ہے، عذاب تو نہیں بھیج رہا. اب دیکھیے اور پیغمبر اسی خطبے میں بتا رہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے عزتی و جلال، میری عزت و جلال کے قسم، لولا یعبدون، اگر تمہارے درمیان ایسے بندے نہ ہوتے مخلصاً جو پورے خلوص سے میری عبادت کرتے ہیں، ما امحلت من یعصون، ما امحلت، میں مہلت نہ دیتا گناہگار کو طرفۃ عین، اتنی بھی کہ جو پلک جھپکنے کی مہلت. اگر ایسے مخلص بندے نہ ہوتے تمہارے درمیان تو میں مہلت نہ دیتا من یعصون، جو معصیت کا ایک لمحے کی پلک جھپکنے کی. ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ اس لیے کہ چونکہ پیغمبر کے اس حج کا اختتام غدیر خود پر ایک جملہ سنی. بعض اوقات ایسی روایتیں جو آتی ہیں نا کہ عذاب خدا سے ہم بچے ہوئے ہیں کچھ نیک اور عبادت گزار بندوں کی وجہ سے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پر ایسے الفاظ کا مقصد ہم آپ نہیں ہوتے، امام ہوتے ہیں. کہ چونکہ میری حجت تمہارے درمیان ہے اس لیے تم اس عذاب سے بچے ہوئے. ہمارے ذہن عام طور پہ ادھر نہیں جاتے کہ تذکرہ جو ہو رہا ہے وہ امام کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی سبزی بیچنے والا، کوئی جھاڑو دینے والا، کوئی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا محلہ بچا ہوا. عام افراد بھی اس میں آتے ہیں، کچھ نیک لوگ ہیں جو عذاب کو روکے ہوئے، مگر اور کوئی ہو کہ نہ ہو، اصل پیغام یہ کہ چلے سارے کے سارے بھی برے ہو جائیں. مگر اسی دنیا میں تو ہمارا امام بھی ہے نا، ہمارے امام کی خیبت حضرت عیسیٰ کی طرح آسمانوں پہ تو نہیں ہے نا، تو وہ آخر وقت تک اس دنیا میں رہیں، وہ سبب بنے ہوئے ہیں کہ عذاب خدا روکا ہوا. یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ آل محمد کے ماننے والوں بعض گمراہ فرقوں کے عقیدے آ رہے ہیں، جن میں دیکھیے بھی پہنچا ہوئے بزرگ، کوئی بڑا آدمی جس کے نتیجے میں ایسی عورتیں بھی بڑھ رہی ہیں جن پہ حال طاری ہوتا ہے، حاضریاں آتی، اور ایسے مرد بھی بڑھ رہے ہیں کہ جن پہ حال و قال و پتہ نہیں کیا طاری ہوتا ہے اور اس سے حاضریاں آتی. یہ حاضری کے سارے دعوے چلتے اس لیے کہ اس قسم کی حدیثوں کو بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر محلے اور ہر علاقے میں پہنچا ہوا بزرگ ہونا چاہیے. چنانچہ یہی خاتون جو کبھی اپنے بال نوچنے اور کبھی اپنا لباس نوچنے اور کبھی ان پہ عجیب سی کیفیت آ رہی ہو، یہ وہ ہوں گی جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا. اصل میں یہ ساری حدیثیں امام کے حوالے سے. پھر کچھ اور مخلص لوگ آ جاتے ہوں گے، لیکن یہ تصور ذہن میں رکھیے گا کہ عذاب کو روکنے والی ذات امام کی ہے. میں اس سے زیادہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا، اس لیے کہ کاراگر اور سعودیہ بازار میں بھی آج کل حاضریاں بہت آنے لگی. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر خلوص سے عبادت کرنے والے نہ ہوتے تو میں معصیت کار کو ایک لمحے کی مہلت نہ دیتا. ولولا ورع الورعین من عبادی لما انزلت من السماء قطرا، اگر پرہیزگار لوگوں کا تقوی اور پرہیزگاری نہ ہوتی تو میں آسمان سے ایک قطرہ بارش جو نازل نہ کرتا. ولا انبت ورقۃ خضرا، اور ایک ہری پتی زمین پہ نہ ہوتی. یعنی اتنے گناہ ہو جاتے ہیں آخری زمانے میں کہ زمین سے پتی کو نہیں اگنا چاہیے، آسمان سے قطرہ آب کو نازل نہیں ہونا چاہیے. فوا عجبا، یہاں تک خدا کا قول ہے جو پیغمبر نے نقل کیا. اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی. اس میں ایک آیت تو قرآن کی ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد قول خدا. اب آئیے پیغمبر کا تفسیرہ سن لیجیے. یہ تو اس قوم کی حالت تھی جس پر اللہ نے روزانہ اعلان کیا اور اعلان کرتا رہے. پیغمبر فرما رہے واہ عجبا لقوم، تعجب اور افسوس ایسے لوگوں پر آلہتم اموالہم، جن کا مال ان کا خدا بن کے رہ گیا، وطالت اعمالہم، اور امیدیں ان کی بڑی طویل ہونے لگی، بہت لمبی لانگ ٹرم پلاننگ، بہت لمبی امیدیں، لیکن وہ قصورت آجالہم. تعجب یہ ہے کہ عمر ان کی بہت کوتا ہونے لگی. جتنی عمر کم ہونے لگی ہے اتنی امیدیں لمبی ہونے لگی. حضرت نوح کی عمر 2200 سال کی مطلب، وہ اگر کوئی لمبی امید کرے تو سمجھ میں آتا. کسی کی عمر 700 سال، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 200 سال ہے تو سمجھ میں آتا. یہ 50 سال پر 70 سال میں مر جانے والے، اور امیدیں ان کی کتنی لمبی. وہ یطمعون فی مجاورت، اب یہ آ گیا، یہ جملہ آ گیا کہ جب سے میں نے ممبر کو سنبھالا اس جملے کو آپ کے سامنے پیش کیا، پوری میری زندگی کی محنتوں کا لب لبا. خیر میں تو
انتہائی ناقص و عاجز طالب علم، مگر یہ پیغمبر کا وہ جملہ جس کے بعد اللہ کا رسول مکے میں ایک لمحے نہیں ٹھہرا اور مکہ چھوڑ کے نکل گیا۔ آخری جملہ ہے اللہ کے رسول کا سرزمین مکہ پر، اپنے آخری حجری میں نہیں، اپنی ساری زندگی میں، کیونکہ اس کے بعد پیغمبر کو واپس مکہ آنا اس ظاہری جسم اور ظاہری زندگی کے ساتھ نہ ہو۔ آخری جملہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں، ساری لمبی چوڑی تقاریر کی گنجائش فرماتے وَهُمْ يَطْمَعُونَ فِي مُجَاوِرَةِ مَوْلَاهُمْ وَلَا يَصِلُونَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ۔ سنو، یہ وہ لوگ ہیں جو لالچ کر رہے ہیں، یعنی امید رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آقا کے پاس پہنچیں گے، اپنے آقا کے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن جب تک یہ وہ منزل ہے ولا یصلون، کوئی حاصل نہیں کر سکتا اس کو سوائے عمل۔ ان کے دل میں لالچ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، فریب ہے کہ وہ اپنے مولا کے پاس، اب مولا یا اللہ کے لیے استعمال کرے، مولا یا نبی کے لیے استعمال کرے، مولا یا ولی اور امام کے لیے استعمال کرے۔ یہ لوگ امید کرتے کہ اسی حالت وہ اپنے مولا سے پڑوس میں پہنچیں گے، مجاورہ پڑوس، ولا یصلون الی ذلک الا بالعمل، مگر یہ وہ منزل ہے جو بغیر عمل کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے خدا کے قریب جانا ہو، چاہے نبی کے قریب جانا ہو، چاہے ولی کے قریب جانا ہو۔ ولا یتم العمل الا بالعقل، اور یہ اسلام کا اہم پیغام۔ اور یاد رکھ، عمل ہو تو جاتا، الفاظ ایسے ہیں کہ میں خود اس وقت الفاظ رسول کے شہر میں کھویا ہوا، پیغمبر نے کہا کہ یہ منزل عمل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور عمل مکمل نہیں ہوتا بغیر عقل۔ لیکن لفظ دیکھیے، پہنچنے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ تمہارا پہنچنا مکمل نہیں ہوتا، کہا پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک عمل نہ ہو۔ پھر عمل کے بارے میں اصول بتایا تو کیا کہا، عمل بغیر عقل کے مکمل نہیں ہوتا، یعنی عقل کے بغیر بھی عمل ہے، مگر جتنی عقل بڑھتی جائے گی عمل مکمل سے مکمل ہوتا جائے گا۔ طالب علم نے 100 میں سے 33 نمبر لیے، پاس ہو جائے گا، زیادہ محنت کی 40 ملیں گے، اور محنت کی 80 ملیں گے، اور محنت کی 99 ملیں گے، اور محنت کی 100 ملیں گے۔ پیغمبر نے پہنچنے کا لفظ تھا، اس میں تو بالکل دروازہ بند کر، عمل نہ ہو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن عمل کو مکمل اگر کرنا ہے، A1 گریڈ لینا ہے، ڈسٹنکشن لینا ہے، پورے میں سے پورے لینا، تو اپنی عقل کو بڑھو، اور عقل بڑھتی ہے اس علم فقہ سے کہ جس سے دشمنی اور ادھار کھائے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے۔ سیرت رسول پیغمبر کا آخری جملہ، اگر تم قربت چاہتے ہو اپنے مولا کی تو اس کے لیے عمل کرنا ہوگا۔ یہ خطبہ مکمل ہوا، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں انتہا کلام ہو، جہاں پہ پیغمبر کا کلام مکمل ہو گیا۔ اللہ کا رسول یہ آخری پیغام دے رہا، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا، وہ جملہ دہرانا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس خطبے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی الگ الگ اپنی اصلاح کرے، یہ بہت اچھی بات، یہ بھی اس کے اندر ایک پیغام، لیکن اس کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے معاشرے کی بات، عام لوگوں کی بات کی کہ ایک دو آدمیوں کے ٹھیک ہو جانے سے معاشرہ نہیں سدھرتا۔ یاد رکھیے، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا تو کر دیتی ہے، لیکن ایک مچھلی سارے تالاب کو صاف نہیں کر سکتی۔ تقریب یعنی ڈسٹرکشن آسان ہے، کنسٹرکشن یعنی تعمیر مشکل، اور اس کے لیے ضروری کہ معاشرے کو بدلا جائے، اور معاشرہ سوائے امام معصوم کے کوئی شخص نہیں بدل سکتا ہے۔ چنانچہ اس خطبے کا مقصد یہی ہے کہ ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہو کہ اگر ہم مکمل طور سے اپنے اس خرابی سے بچنا چاہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب سوال پیغمبر نے پیش کر دیا اور مکے سے نکل گیا۔ اب اس کا جواب ملے گا غدیر قم کے میدان میں، وہ بھی انشاءاللہ واقعہ آ رہا ہے۔ لیکن میں نے بعض وجوہات کی بنا پر پہلا اور تیسرا خطبہ بھی سنا دیا، بیچ والا خطبہ رہ گیا، جبکہ شہرت کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے، یعنی حجۃ الوداع کا خطبہ جو غالباً 10ویں کلاس کی دینیات کی کتاب میں بھی شامل ہے، غالباً وہ خطبہ رہ گیا۔ وہ خطبہ یقیناً ایسا کہ جس میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ذاتی کردار کی اصلاح کر، ایسا نہ ہو کہ امام نہیں آ رہے تو تم یہ سمجھو کہ خطبہ رسول کا پیغام ہے کہ امام کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی تو گھر میں بیٹھ گیا، نہیں، ذاتی اصلاح کے اعتبار سے حجۃ الوداع کا خطبہ وہ بیچ میں، اور مجموعی اعتبار سے کہ معاشرہ بدلے جس کے لیے امامت چاہیے، امامت چاہیے۔ شہزادی کے خطبہ فدق میں بھی یہ لفظ و امامت ہونا، اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا، نظام للملہ، تاکہ ملت کا نظام برقرار ہے۔ تو پہلے اور تیسرے خطبے کا موضوع تھا امامت، مگر جب تک امام کی حکومت قائم نہ ہو ظاہری اعتبار سے گناہ کی اجازت نہیں، یہ پیغام ہے حجۃ الوداع۔ چنانچہ
اب باری آ رہی ہے خطبہ حجۃ الوداع کی. وہ خطبہ اتنا تفصیل طلب نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ ایک تقریر سے کم میں بھی مکمل ہو جائے گا. آج کی تقریر جب مکمل ہوئی تو یہ سوال اپنے ذہن میں لے کے جائیے گا کہ ان خرابیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ اس سوالات کے مجموعے کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا اور رسول چاہتے ہیں کہ ذرا ان کو ایک ہفتہ اور ملے ڈسکشن. جتنا زیادہ ڈسکشن ہوگا اتنا ہی جواب کی طرف توجہ ہو. اور پیغمبر عجیب بات یہ نہیں، بالکل صحیح بات کہ یہ سوال کتنی شدت کے ساتھ آخری دن پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب سب لوگ حج سے فارغ ہو، اب کرنے کا کوئی کام نہیں، فارغ ہو. شروع میں یہ بات ہوتی، بیچ میں یہ بات ہوتی تو لوگ پھر واجبات میں الجھ کے بھول جاتے. بالکل آخری دن کے کوئی کام ہی نہیں کرنا، بلکہ خوشی کا عالم ہے کہ الحمدللہ حج مکمل ہو گئی. فارغ بیٹھتا ہے آدمی، باتیں زیادہ ہوتی. رسول چاہتے ہیں کہ باتیں زیادہ ہوں. لیکن آئندہ منگل نہیں، آئندہ منگل تو شہادت کی رات ہے اور یہ وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جس میں ہر سال میں دبئی میں ہوتا ہوں. تو انشاءاللہ اس کے بعد والا منگل ایک بار ذرا سا ہم پیچھے آئیں گے. 13 ربیع الاول کا یہ خطبہ ہم 11 یا 10 والا خطبہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ غدیر ان پہ پہنچیں گے. مگر ایک لفظ اس خطبے میں ایسا آ گیا جو حدیث قدسی تو ہے، کلام پروردگار تو ہے، مگر یہ وہ لفظ ہے جن کے حوالے سے آیا. انہوں نے بھی ایک مرتبہ یہ فریاد کی. بعض ارباب مقاصد مثل آغا دربندی اسرار الشہادہ میں یہ جو روایت لکھتے وہ اسی ایک جملے کے حوالے سے. کون سا جملہ؟ بالکل آخر خطبے پیغمبر کے پیغام سے پہلے خدا کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ تو یہی تو تھا نا کہ آسمان سے قطرہ آب نازل نہیں ہوگا اور زمین سے ایک سبز پتا نہیں ہوگا. کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے کہ اس سے ملتا جلتا جملہ ہمیں ایک اور روایت میں نظر آیا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ وہاں آسمان نے فریاد کی اور وہاں خود زمین نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہا. یہاں اس خطبے میں تو آپ نے سنا پروردگار آسمان اور زمین کے حوالے سے پیغام دے رہا، مگر ایک منزل آئی تھی کہ آسمان خود کہہ رہا اور زمین خود فریاد کر رہی ہے. یہ سرزمین مکہ کا جملہ آپ نے رسول سے سنا، یہ سرزمین کربلا کا جملہ آپ زمین و آسمان سے خود سنی. بڑی عجیب منزل ہے مصائب کربلا میں. پورے مصائب کربلا میں ایک ہی موقع ایسا آتا کہ اور تو اور لشکر یزید کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور خالی آنسو نہیں، ان آنسو ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا. آنسو اگر آدمی میں تبدیلی لے کے نہ آئے تو وہ صحیح معنوں میں آنسو نہیں، ایسا جذبہ پیدا کر دیا لشکر یزید کے آنسو کہ پسر ساتھ گھبرا کے کہتا اقتا کلام الحسین اور مولا حسین کا کلام کاٹ دے. اگر کچھ دیر اور یہ کلام جاری رہا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے. لیکن اتنی مظلومیت آل محمد کی لشکر یزید دیکھ رہا ہوں، مگر بغاوت کے آثار اس سے پہلے نہیں. اور اگر یہ جملہ کہہ دو تو شاید اس کو بھی توہین نہ مانا جائے کہ اس کے بعد بھی بڑی مظلومیت دیکھی لشکر یزید، مگر اس کے بعد بھی آپ کو یہ اس انداز کے آنسو نہ ملے. مگر ایک اصغر کا شہید ہونے سے پہلے فریاد کا واقعہ کہ کس طرح سے سوکھے ہوٹوں پر پیاسی زبان پھیر پھیر کے یہ حجت خدا کا پوتا اپنی حجت اس لشکر کے تمام کر رہا. پورے واقعہ کربلا خاص اصغر کی شہادت ایک ایسا واقعہ کہ دنیا کے ادب پر اس کے اثرات پڑے، اسلامی ادب نہیں. آپ کو ہندی زبان میں بھی علی اصغر کے حال کا مرثیہ ملے گا اور فرانسیسی زبان میں بھی، مگر ایک منزل ایسی تھی کہ خالی انسان ہی نہیں زمین و آسمان اس ظلم عظیم پہ کاپ اٹھے. تب جس وقت ہرملا نے بسارے سعد کے حکم پہ عمل کیا، 3 بھال کا وہ تیر چلا، اس اصغر کی شہادت ہے جس کے لیے حسین نے آپ کو یاد کیا ہے. کربلا میں 3 موقعوں پہ اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. اس میں ایک موقع یہی تھا کہ کاش تم اس وقت ہوتے جب یہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے چشماہے کو پانی پلانے لے گیا مگر کس طرح اسے تیر سے شہید کیا گیا. بس ایک مرتبہ اصغر کے گلے میں یہ تیر لگا جس تیر کا اپنا وزن
मासूम शहजादे के वजन से ज्यादा था, और हुसैन ने अपना चुल्लू बहा के असगर के खून के इस पर जमा किया। आसमान की जानिब फेंकना चाहते हैं, आसमान फरियाद कर रहा, आका ये खून नाहक न आने पाए वरना कयामत तक बारिश का और पानी का खतरा नाजिल न होगा। हुसैन ने ये खून जमीन पे डालना चाहा, अरे जमीन का उठी, फरजंदे रसूल ये खून नाहक मुझ पे न गिरने पाए वरना कयामत तक एक कब्जा इसमें से न उगेगा। अजीब कैफियत है, मेरा मौला चिल्लू में खून लेके खड़ा है, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन के पास एक ही मंजिल थी, एक बार ये चिल्लू अपने चेहरे पे मला कि नाना रसूल खुदा के पास जाऊंगा तो इसी हालत में जाऊंगा। नाना जरा देखिए आज की उम्मत ने आपके हुसैन पर क्या जुल्म किया, मगर ये तो हुसैन की फरियाद थी। उधर रबाब का जुमला सुनिए, जिस वक्त ये शशमाहा लाशा रबाब के सामने पहुंचा, माँ ने एक निगाह डाली, फकत एक जुमला का और आगे कुछ न कहा। या बनैया अब मिसलों का जुना बेटा 6 महीने का तो जानवर भी नहीं मारा जाता। आए मेरा मासूम अली असगर जो शशमाहा दुनिया से खुदावंदा मासूम अली असगर के इन मसाइब का वास्ता कि जमीन व आसमान कांप उठे और उनमें रबाब के सब्र का वास्ता हम में से हर एक खुसूसन हाजरीन दर्द और बानियान मजलिस की दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदावंदा मासूम अली असगर के इखलासे का वास्ता हमारे तमाम मरहूमी खुसूसन बानियान और हाजरीन के घर के तमाम मरहूमी जिनके लिए आज का इसाले सवाब है वो, और इस बड़े इमाम बाड़े के हवाले से जिनकी खिदमात हर एक जानता, ये वो इमाम बारगाह है जहाँ से आपने हर साल शब 5 मासूम अली असगर के गहवारे को बरामद होते देखा। आपके इल्म है कि इस इमाम बारगाह के मुंतज़िमीन में से चंद ही दिन पहले इस दार पानी से रुखसत हुए खुसूसन मरहूम दाऊद भाई, इन सबको आले इल्लीन में जमा रहे अहले बैत से बलहक फरमा। खुदावंदा असगर के मसाइब पर आंसू बहाने वाले इस सब पर बैठे हुए मोमिनीन और मोमिनात की तमाम हाजतें और दुआएं कबूल फरमा। खुदावंदा जिस दीन के लिए रबाब ने अपना असगर कुर्बान किया, हमें कम अज़ कम इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और इन तमाम मज़ालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज़ीर फरमा। मरहूम दाऊद अब्दुल रसूल खावरानी जिनका भी अभी हवाला दिया गया, उनके इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मरहूम मोहम्मद अली शौकत व मरहूमा फसूल मोहम्मद अली के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मरहूम अब्दुल हुसैन मोहम्मद अली और मरहूमा सुहरा भाई बिनते अली भाई के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اور آخر تک سورہ فاتحہ کے اموات مومنین و مومنات بانیان و حاضرین کے تمام مرحوم اور مرحوم رمضان علی حاجی نانگی، مرحوم عارف علی، مرحوم حسین علی، مرحوم غلام علی رحمۃ اللہ، مرحوم جعفر علی زیورات سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم آخر میں اعلان سے سماعت فرمائیں۔